اپنے عزیز کے ساتھ اس پروگرام کو شیئر کرنا ہو تو جو آپ کا واٹس ایپ گروپ بنایا گیا اس کے اندر اس کا لنک بھیج دیا گیا ہے۔ استاد جی محترم کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے محمد سلیمان محمدی، تو اس سے بھی یہ لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی ساتھی نے آگے شیئر کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ اب ہمارے اگلے مقرر رول نمبر 12 محمد عقیل بن عمران سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، اور کس کی جرت ہے جو میرے آقا کے مقابل آئے۔ میرے آقا نے نبیوں کی امامت کی ہے، پتھر سہ کر بھی پھولوں کی ردائیں بخشیں۔ میرے آقا نے کانٹوں سے محبت کی ہے، اور اللہ اللہ کیا لوگ تھے وہ جنہوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز و مکرم حضرات، علماء کرام، مہمانان گرامی اور مسند عدل پر تشریف فرما حضرات منصفین عظام، اور میرے ہم مکتب، ہم مشن، ہم سفر غیور طلباء کرام، آج کے دن جامع سلیمانیہ میں ہونے والے اس عظیم الشان تقریری مقابلہ میں میں آپ حضرات کے سامنے جس اہم ترین موضوع سخن کو لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین عنوان سے معنون ہے۔ عزیزان مکرم، سیرت کے لغت میں معنی کسی کی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان اتنا گہرا اور اتنا طویل ہے، اس عنوان میں اتنی گہرائی اور گہرائی ہے، اس عنوان میں اتنی عظمت اور رفت ہے، اس عنوان میں اتنی محبت اور صداقت ہے کہ انسان تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی معطر ہو جاتے ہیں۔ عزیزان من، بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہے، لیکن کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا ہے۔ عزیزان من، رب کائنات نے دریا بنائے، احسان نہیں جتلایا، سمندر بنائے، احسان نہیں جتلایا، انبیاء کو عظمتیں بخشی ہیں لیکن احسان نہیں جتلایا، بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے ہیں، احسان نہیں جتلایا، بنی اسرائیل کے پیغمبر کو حکومت بخشی ہے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ میں قربان جاؤں، جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی باری آتی ہے تو رب کائنات خود واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ آج میں پوری انسانیت پر احسان کر رہا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جولی میں دے رہا ہوں۔ اس بات پر شاعر نے کیا ہی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ عزیزان مکرم، رب کریم نے جہان انسانیت کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ہستی کا استفاع کیا ہے، وہ ایسا محسن انسانیت ہے کہ جس نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان فرمایا، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ گھوڑے کو کالے پر، نہ کالے کو گھوڑے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کے معیار کی بنیاد صرف تقوی پر ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی ایسی بنیاد رکھی جو رہتی دنیا تک مثال ہے۔ قریش کی ایک عورت چوری میں پکڑی گئی تو بعض لوگوں نے سفارش کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، رب محمد کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامتی پاؤ گے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترک شری صدقۃ، برائی سے باز آنا بھی صدقہ یعنی برائی سے باز آنا بھی صدقہ یعنی نیکی ہے۔ انسانیت کے سب سے بڑے محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو مخلوق پر خصوصاً انسانوں پر رحم نہیں کرتا تو خدا کی بارگاہ سے اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ قائد انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار وہ ہے جو اس کی خدمت کرے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں روزے روشن کی طرح رب کائنات کے پیغام کو واضح کر دیا۔ رب کائنات نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہو جائے، ہم سب کا دستور عمل سیرت محسن انسانیت ہو جائے، یہی آرزو سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ